اب جامی کون ہے اس کو بھی سن لیں. جامی وہ ہے بارگاہ رسالت کا مقبول انسان کہ جب ہر سال مدینہ منورہ جاتے تھے تو رسول اللہ کو سلام کرتے تھے، اور جب سلام کرتے تھے تو قبر انور سے جامی کے لیے سلام کا جواب آتا تھا. اور جب جامی مدینہ منورہ سے واپس جانے لگتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ اب مدینہ منورہ میں میرے دن پورے ہو گئے، اب کیا میں اپنے گھر جا سکتا ہوں؟ تو قبر انور سے جواب آتا تھا بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ خیریت سے جاؤ، اس کے بعد پھر واپس آنا. جامی پھر واپس ہر سال اس دور میں اس مرتبہ اس ماحول میں جو ہر سال جاتے ہیں وہ مجھے تعجب نہیں ہوتا. فلائٹ کا دور ہے، احمد آباد سے پہنچا کر لوگ امریلی گھر نہیں آتے، اتنے ٹائم میں احمد آباد سے انسان جدہ پہنچ جاتا ہے. اتنا تیز رفتار دور ہو چکا ہے. آج کے دور میں ہر سال جانا، ہر بار جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. جب گھوڑوں کا دور تھا، کچر کا دور تھا، اللہ اکبر، اس زمانے کے اندر ہر سال جانا. اور پھر کیا یقین تھا جامی کو کہ جب رسول اللہ فرماتے بس سلامت روی وہ باز آئی، کیا مزہ آتا ہوگا حضور کی باتیں سن کر. جامی کو کہتے تھے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ پھر واپس آنا. جب آخری سفر تھا تو آواز آئی قبر انور سے بس سلامت روی باز آئی. نہیں سنا، بہت روئے، یقین ہو گیا یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے. جامی کون آدمی ہے؟ جامی نے ایک دن نعت لکھی مدینہ منورہ جاتے وقت، اور نعت لکھی تو کہا میں حضور کے روضے پر یہ نعت سناؤں گا. نعت کے اشعار کچھ یہ ہے: تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ، چسروے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، زِ جامِ حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را دراہا یا رسول اللہ. یہ نعت لکھ کر جامی وطن سے چلے ہیں. ادھر شریف مدینہ کے خواب میں حضور آ کر جامی کو دکھاتے ہیں اس شخص کو مدینے آنے مت دینا، اس شخص کو اس کا مطلب یہ ہے کون چلا ہے گھر سے یہ بھی انہیں خبر ہے، کیا لے کر چلا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے، کس نیت سے چلا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے، کون کس نیت کو لے کر آ رہا ہے یہ بھی انہیں خبر ہے. اللہ اکبر. وہ اور لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہمارا نبی تو ایسا خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر نے ان کو ایسا خبیر بنایا ہے کہ وہ ہر پل کی خبر رکھتے ہیں، لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں. اسے آنے مت دینا. جامی آئے سرحد پر پیرا ہے، تم نہیں آ سکتے، جاؤ. پھر لوٹے دوسری طرف سے، دوسری سرحد سے. پھر حضور نے کہا وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس سرحد کی نشاندہی کی. پھر کہا تم نہیں آ سکتے. پھر کہا وہ سرحد کا راستہ بدل کر اس طرف سے آ رہا ہے. پھر روک دیے گئے. آخر کار جامی نے یہ طریقہ اختیار کیا، کسی لکڑہارے کو کہا اپنی لکڑیوں میں مجھے لٹا لو اور لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کر لکڑیوں کے گٹھے میں مجھے سر پہ رکھ کے مدینہ منورہ پہنچا دو، جو قیمت کہو گے دے دوں گا. شریف مدینہ سے حضور کہتے ہیں اب تو وہ لکڑیوں کے گٹھوں میں چھپ کر کے آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا حضور کی شان ہے، لکڑیوں کے گٹھے میں چھپ کر آ رہا ہے. شریف مدینہ نے پکڑ لیا، لکڑی کا گٹھا کھولا. بار بار منع کرتے ہیں پھر بھی تم آتے ہو، اس کو اٹھاؤ جیل میں ڈال دو. مدینہ منورہ کے قید خانے میں ڈال دیا. اسی رات شریف مدینہ کے خواب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. شریف مدینہ نے کہا آقا کوئی ناراضگی ہے؟ میں نے کیا ایسا کر دیا کہ آپ نے منہ پھیر لیا؟ میں نے تجھے اس کو آنے سے روکا تھا، قید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بار بار اس کو روک رہے تھے، میں نے سمجھا یہ شخص سے آپ ناراض ہیں، آپ اس کو مدینے آنے نہیں دینا چاہتے. تو میں ناراض نہیں ہوں، اس کا عشق اس منزل پر ہے جو نعت لکھ کر کے لا رہا ہے. جب میرے روضے پہ کھڑے ہو کے سنائے گا تو مجھے قبر سے
باہر نکل کر اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ وہ جامی ہے، اور وہ جامی اب یہ لکھ رہے ہیں، ذرا غور فرمائے۔ علامہ جامی امام جعفر صادق نے فرمایا گھر دے جنت لے، اس نے کہا لکھ کر دے دی۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا اس کا گھر میں نے لیا، جنت کا محل اس کو دیا۔ کن کے دامن سے وابستہ ہو سنیو، ذرا غور تو کرو، ذرا غور۔ جنت کی فکر انہوں نے کرنا جن کو یہ دامن نہیں ملے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔